أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأقم پس سیدھا رکھیے فَأَقِمْ پس سیدھا رکھیے وجہ کا لفظی معنی چہرہ ہے، مراد رخ ہے، اپنی ذات یا اپنا رخ۔ فَأَقِمْ وجہ کا پس اپنا رخ سیدھا رکھیے لِلدِّینِ اس دین کے لیے حنیفہ جو توحید والا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وہ دین جو راہ راست والا ہے، توحید والا ہے، اپنا رخ اسی دین کی طرف سیدھا رکھیے۔ فطرت اللہ یہ اللہ کی فطرت ہے یا اللہ کی تخلیق بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فطر پیدا فرمایا الناس لوگوں کو علیہا جس پر، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے جس پر لوگوں کو پیدا فرمایا، یا اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیق ہے جس پر لوگوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ لا تبدیل اور کوئی تبدیلی نہیں ہے لخلق اللہ اللہ کی تخلیق میں، ذالک یہی ہے الدین القیم سیدھا دین، ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ پچھلی آیات میں مشرکین کے شرک کو واضح فرمایا گیا، مثالوں کے ذریعے بھی اور دلائل کے ذریعے بھی۔ اب واضح کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ انسانیت کو یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ جس سیدھے راستے پر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، اور جس سیدھے دین پر اور جس صحیح فطرت پر، اسی صحیح راستے، اسی صحیح دین اور اسی صحیح فطرت پر قائم رہو۔ وہ فطرت کیا ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا؟ وہ فطرت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو، بلکہ یہ قرآن کریم کے اندر 9ویں پارے کے اندر بھی آتا ہے، 9ویں پارے میں آتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے جتنے انسان تھے روحوں کی شکل میں ان کو ظاہر فرمایا، اور ظاہر کر کے اللہ رب العزت نے ان کے سامنے اپنی ذات اور ان کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے اور جو سیدھا راستہ ہے وہ پوری طرح واضح فرمایا۔ الست بربکم قرآن کریم نے وہ مختصراً بیان کیا ہے، جبکہ وہ واقعہ بہت تفصیلاً ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے روحوں کے اندر جو حقیقت ہے اس کو سمو دیا، روحوں کے اندر حقیقت کو اللہ نے بٹھا دیا، اور روحوں نے، ارواح نے، تمام انسانوں کی جو ارواح ہیں انہوں نے اس حقیقت کو پورے طور پر تسلیم بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا اقرار بھی کیا۔ الست بربکم، اب بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بالکل بالکل، بلا بلا بلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، وغیرہ وغیرہ، بہت سی آیات مختلف جگہوں پہ آتی ہیں۔ تو اب جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو وہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے جو فطرت اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ودیعت کی ہے اور جس کو اس کے اندر رکھ دیا ہے اور اس سے اس کا اقرار لیا گیا، پیدا اسی پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے وہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہاں
وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر آگے اس کے والدین ہوتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، کسی کو وہ عیسائی بنا دیا جاتا ہے، کسی کو یہودی بنا دیا جاتا ہے، کسی کو آتش پرست اور آگ کی پوجا کرنے والا یا اور کسی بھی گمراہی کی شکل میں کسی کو دھکیل دیا جاتا ہے، ورنہ پیدا اسی فطرت پہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت انسانوں کو اسی فطرت کی تلقین کر رہے ہیں، اس فطرت کے اوپر آؤ، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے آپ کو، اپنا رخ وہ جو سیدھا دین ہے اس کی طرف رکھو۔ اور وہ سیدھا دین کیا ہے؟ فطرت اللہ، وہ اللہ کی وہ تخلیق ہے، الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے۔ تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد بدل گیا، یا انسان کو اختیار ہے کہ وہ جس مرضی راستے پہ چل پڑے، نہیں بھائی، وہی تخلیق ہے، وہی فطرت ہے، وہی حکم ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ منیبین، متوجہ رہو، الیہ، اسی اللہ کی طرف، متوجہ رہو اسی اللہ کی طرف۔ اب یہ جو منیب ہے نا، اناب، انابا ینیبو، انابا منیب، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کسی بھی خواہش میں، کسی بھی ضرورت میں، کسی بھی مجبوری میں سب سے پہلے جس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کی ذات، منیبین الیہ، اس کی طرف متوجہ رہو۔ تمہیں جب مشکل پیش آئے تو تمہارے سامنے صرف ایک راستہ ہو، ایک ذات ہو، اللہ کی۔ تمہیں جب مانگنے کی ضرورت پیش آئے تمہارے سامنے ایک راستہ ہو، ایک ذات ہو، اللہ تعالیٰ کی۔ تمہارے سامنے تمہیں جب شکر بجا لانے کا جذبہ پیدا ہو تمہارے سامنے ایک ذات ہو، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی کی طرف رخ کیے رہو، واتقوا، اور اس کی نافرمانی سے بچو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا، اور نہ بن جانا، من المشرکین، مشرکوں میں سے، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اور یہ مشرک کون ہے؟ من الذین، یہ وہ لوگ ہیں، فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ اپنا دین بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کا دین بھی کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور وہ گروہوں میں بٹ گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ، ہر گروہ، بما، اس پر جو، لدیہم، ان کے پاس ہے، فرحون، خوش ہے۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے بس وہ اسی پر خوش ہے اور اسی میں مگن ہے۔ وَإِذَا، اور جب، مَسَّ، پہنچتی ہے، الناس، لوگوں کو، ضُرٌّ، کوئی تکلیف۔ اب یہ جو گروہوں کا ذکر ہوا نا، گروہوں کا، تو یہ گروہ کون سے بنے؟ ایک گروہ یہودیت کی شکل میں بن گیا، اور ان کو گروہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو اصل بنیاد تھی نا یہ اسی سے ہٹ گئے، یہ لوگ اصل بنیاد سے ہٹ گئے۔ اصل بنیاد کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی وحدانیت، ہٹ گئے۔ اصل بنیاد کیا تھی؟ انبیاء علیہ السلام پر ایمان، سب پر ہٹ گئے۔ اصل بنیاد کیا تھی؟ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان، ہٹ گئے اس سے۔ اور ان کا ایک بڑا حصہ ایسا بھی ہے کہ جو آخرت جیسے عقیدے پر ایمان، اس سے بھی ہٹ گیا۔ پھر ہٹ کر کسی نے اپنے اس کو یہودیت کا نام دے دیا، کسی نے عیسائیت کا نام دے دیا، کسی نے صابئیت کا نام دے دیا، کسی نے کچھ نام، کسی نے کچھ نام۔ حالانکہ نہ یہودیت اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھا، نہ عیسائیت، نہ مجوسیت، نہ صابئیت، نہ اور۔ اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو نام تھا وہ اسلام تھا، اسلام تھا۔ اور الحمدللہ مسلمان بظاہر جتنا بھی کمزور ایمان والا ہو جائے وہ آج بھی اپنے آپ کو
اسے اسلام کا پیروکار کہتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ میں اسلام سے ہٹ گیا ہوں۔ الحمدللہ۔ تو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ، وہ لوگ، فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، وَكَانُوا شِيَعًا، جماعتوں میں بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے، كُلُّ حِزْبٍ، اور ہر گروہ، بِمَا لَدَيْهِمْ، جو کچھ ان کے پاس ہے، فَرِحُونَ، اس پر خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب لوگوں کو پہنچتی ہے، ضُرٌّ، کوئی تکلیف، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا، تو پھر وہ پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، منیبین الیہ، اسی کی طرف متوجہ ہو کر، پھر پکارتے ہیں اللہ کو، ثم، پھر، اذا، جب، اذاقہم، ان کو اللہ پہنچاتے ہیں، منہ، اپنی طرف سے، رحمتن، آسانی، سہولت، رحمت، تکلیف دور ہو گئی، پریشانی دور ہو گئی، انسان نارمل حالات میں آ گیا، اذا فریق، تو پھر ایک جماعت، منہم، ان میں سے، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یشرکون، شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی ڈھانچہ جو انہوں نے بنایا ہوتا ہے، چاہے وہ بت ہیں، چاہے وہ کوئی اور سٹرکچر ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں اس نے بچایا ہے، ہمیں انہوں نے بچایا ہے، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ انبیاء علیہم السلام ہے، چاہے وہ نیک برگزیدہ اور شخصیات ہیں، پھر کہتے ہیں انہوں نے بچایا۔ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، وہ منیبین، وہ اللہ ایک ہی ہے، بس اس کے ساتھ کوئی نہیں اور۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم منیبین الیہ، تو پھر اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اسی کی طرف متوجہ ہو کر، ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ، پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو کوئی سہولت، آسانی، رحمت پہنچاتے ہیں، اور یہ رحمت اللہ پہنچاتے ہیں، وہ اور نہیں پہنچاتے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، پھر ایک جماعت اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکفروا، یہ ناشکری کرتے ہیں، بما، اس کی جو آتیناہم، ہم نے ان کو دیا ہے، جو ہم نے ان کو دیا نا، یہ اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ فتمتعوا، چلو ٹھیک ہے، اٹھا لو فائدہ تھوڑا بہت، فسوف تعلمون، بہت جلد تم جان لو گے کہ جن کو اللہ کے سوا، اللہ کے بغیر تم کریڈٹ دیتے تھے نا، وہ اس کریڈٹ کے کتنے مستحق تھے، بہت جلد تم جان لو گے۔ ام انزلنا، کیا ہم نے اتاری ہے، علیہم، ان پر، سلطانن، کوئی دلیل، کیا ہم نے کوئی دلیل اتاری ہے، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ، جو رہنمائی کرتی ہو، بما، اس چیز کی، کانوا بہ یشرکون، جس کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، کوئی دلیل ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہو کہ ہاں یہ شرک جائز ہے، یہ شرک کیا جا سکتا ہے، یا میرے سوا کسی اور کو بھی پکار سکتے ہو، مشکل میں کسی اور کے سامنے بھی گڑ گڑا سکتے ہو، کسی اور کا نعرہ بھی لگا سکتے ہو، کیا ہے ان کے پاس کوئی دلیل؟ وَإِذَا، اور جب، اذقنا، ہم چکھاتے ہیں، الناس، لوگوں کو، رحمتن، رحمت، فرحوا بہا، وہ اترانا شروع کر دیتے ہیں اس پر، وہ اس پر اترانا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے قارون کے واقعے میں، جب اس کے پاس اللہ کی طرف سے نعمتیں اور سہولیات کی انتہا ہو گئی تو وہ اترانا شروع ہو گیا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، ٹھیک ہے، وہ اپنے کر و فر کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ لوگوں کے درمیان نکل رہا ہے اور نعرے لگا رہا، جی میں ہوں، جو کچھ ہے میرا ہے، فرحوا بہا وَإِن تُصِبْهُمْ، اور جب پہنچتی ہے، سیئۃ، کوئی تکلیف، آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے، چند دن پہلے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بندہ تھوڑی بڑھ کے مار رہا ہے، اکڑ رہا ہے، اپنے جو اس کو جو فیم ملا ہوتا ہے نا، اس کی نمائش کر رہا ہوتا ہے، 4 پیسے آتے ہیں تو وہ سونا لاد کے اپنے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، بڑھ کے مار رہا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر 4 دن کے بعد جب شکنجے میں آتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے۔ یہ روتے ہوئے آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں بڑے دیکھے ہوں گے،
ایسا نہ کرو میرے ساتھ، کیوں کیا جا رہا ہے ایسے، دیکھیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب انسان کو ہم تھوڑی سی کوئی سہولت، کوئی رحمت، کوئی آسائش پہنچاتے ہیں، فرحوا بہا، اترانا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کوئی پہنچتی ہے نا تکلیف، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، پھر وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ اولم، کیا نہیں، یرو، دیکھتے، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یبسط، کشادہ فرماتے ہیں، الرزق، رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ پاک رزق کو نپا تلا کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، نپا تلا بقدر کفایت دیتے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں۔ یعنی رزق کی وسعت یا رزق کی تنگی، یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اچھا، جب اللہ تعالی رزق کو وسیع فرماتے ہیں، اور بسا اوقات اللہ پاک کچھ لوگوں پر رزق کو کم فرماتے ہیں، تو پھر اللہ پاک دونوں کے لیے ہدایت نازل فرماتے ہیں۔ دونوں کے لیے ہدایت کیا ہے؟ فآتی، دو، ذی القربا، رشتہ دار کو، حقہ، اس کا حق، فآتی ذی القربا حقہ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو۔ تو جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، پھر اللہ ہی تمہیں کہہ رہے ہیں اس میں سے جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، بھائی ان کا حق ہے تیرے مال کے اندر۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ 27ویں پارے میں، 26ویں پارے میں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اے لوگوں تمہارے مالوں کے اندر جو محتاج ہیں، ضروریات سے محروم ہیں، ان کا حق ہے۔ یعنی جب تم کسی پہ کوئی عنایت کرتے ہو، دیتے ہو، احسان نہیں کرتے ہو، فآتی ذی القربى حقہ، یہ اللہ نے اس کا حق رکھا ہے تمہارے مال کے اندر، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ان کا حق دو، ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے، للذین، آپ نے نیک لوگوں کے بارے میں پڑھا ہوگا، جب وہ کسی کی مدد کرتے تھے نا، چھپ کے کرتے تھے، اور اس طرح کرتے تھے کہ جو لینے والا ہے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، کیونکہ احسان نہیں کر رہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ کوئی اس کے اوپر کوئی حق نہیں، بلکہ اس کا حق ہے، اس کا حق۔ اسی لیے جب اس کی مدد کی جائے، اس طرح کی جائے کہ اس میں کوئی احسان کا پہلو نہ ہو، نمود و نمائش کا پہلو نہ ہو، ریاکاری کا پہلو نہ ہو، جبر کا پہلو نہ ہو۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ ہے قرآن کا اخلاقی معیار، یہ قرآن کریم کا اخلاقی معیار۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک چیز بڑی معروف ہے، وہ نا غربا کی بڑی خدمت کرتے تھے اور بہت سخی تھے۔ اب کرتے کیا تھے، رات کی تاریکی میں نا، رات کی تاریکی میں وہ تھیلی بنا لی یا کوئی کاٹن بنا لیا، جو بھی، اور دروازوں کے پاس رکھ دیتے تھے، اور دروازہ کھٹکھٹا کے، اس زمانے میں دروازہ کھلتا تھا نا، لائٹ نہیں ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، جب لائٹ دروازہ کھلتا تھا اتنا کہتے تھے خاموشی کے ساتھ، منہ ڈھانپا ہوتا تھا، یہ لے لو۔ اور بسا اوقات تو ایسا کرتے تھے کہ اگر ایسی چیز ہے جو خشک ہے، جیسے کرنسی ہے نا، درہم ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، تو خاموشی سے گھر میں پھینک کے نکل جاتے تھے۔ آتی ذی القربى حقہ، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین کو، مسافر کو، ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، یعنی اللہ کی رضا ایسے ملے گی، وہ ہے نا قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا
تصدق بیمینہ لم تعلم بشمالہ، دائیں ہاتھ سے اس طرح غریب کی مدد کی کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا. تو ذالک خیر، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ کی رضا ایسے ملے گی، اللہ کی رضا احسان جتلا کر نہیں ملے گی، اللہ کی رضا نمود و نمائش کا اظہار کر کے نہیں ملے گی. فَأُولَئِكَ، یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو کامیاب ہونے والے ہیں. وَمَا آتَيْتُمْ، اور جو تم دیتے ہو نا، مِن ربا، سود، یعنی سود پہ مال دیتے ہو، لیربوا، تاکہ زیادہ ہو کر تمہیں ملے، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں، لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر تمہیں زیادہ ملے، فلا یربو، وہ زیادہ نہیں ہوتا، وہ نہیں بڑھتا، عند اللہ، اللہ کے ہاں. ہاں، وما آتیتم، جو تم دیتے ہو نا، من زکات، ان زکات، تریدون وجہ اللہ، اور اللہ کی رضا چاہتے ہو، فاولئک، تو یہی ہیں وہ لوگ، ہم المضعفون، جو اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں، جن کے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہ لوگ. یمحق اللہ الربا، ہم نے تیسرے پارے میں پڑھا تھا، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. سود سے معیشت ڈاؤن ہوتی ہے اور صدقات سے جو معیشت ہے وہ بڑھتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. وما آتیتم من زکات، جو تم زکات دیتے ہو نا، تریدون وجہ اللہ، اور اللہ کی رضا چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں اور اپنے مالوں میں اضافہ کرنے والے ہیں. اللہ، وہ اللہ ہے، الذی، جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر وہی ہے جس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہی ہے جو تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہی ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. حل، کیا، من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے، من، کوئی ہے، یفعلو، جو کر سکے، من ذالکم، من شیء، ان میں سے کچھ، جن کو تم نے میرے ساتھ شریک بنایا ہے، کوئی ہے جو ان میں سے کچھ کر سکے؟ سبحانہ، اللہ کی ذات بہت برتر ہے، وتعالی، اور عظمت والی ہے، عما یشرکون، اس سے جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے بہت برتر اور بہت پاک ہے. صدق اللہ العظیم.